یہ شام کا وقت تھا۔ سردی کی وجہ سے ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا، مگر شاہ ویلا میں ڈھولک کی آواز گونج رہی تھی۔ پورا گھر چکا چوند روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ پہل لان میں رنگ برنگی روشنیاں ایک میجیکل ماحول بنا رہی تھیں۔ سب لوگ چیئرز پر بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ مسکان، علیشا، آریان، پلوشہ، زینب اور حمزہ ایک گروپ بنا بیٹھے تھے اور گانوں کا مقابلہ چل رہا تھا۔ جب زمل وہاں آئی تھی، زمل نے یلو فراق اور گرین چوڑی دار پاجامہ پہنا ہوا تھا اور یلو دوپٹہ جو بار بار شانوں سے پھسل رہا تھا، اور لمبے بال جو کھلے ہوئے تھے ہوا کی وجہ سے اڑ اڑ کر چہرے پر آ رہے تھے۔ حمزہ نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا تھا اور بولا تھا، آؤ بیٹھو زمل، زمل بیٹھو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ زمل سامنے والی چیئر پر بیٹھ گئی تھی۔ اوکے، تو کس کی باری تھی؟ تم لوگوں کی باری تھی، پلوشہ چلائی تھی۔ الف سے گانا جلدی سناؤ، ہم نے کاؤنٹنگ شروع کر دینی ہے۔ پلوشہ آریان اور مسکان کی ٹیم تھی، زینب حمزہ اور علیشہ کی ٹیم تھی۔ او لگدی لاہور دیا، او لگدی پنجاب دیا، کڑی دا پتہ کرو کیڑے شہر دیا، کیڑے پنڈ دیا۔ حمزہ نے زمل کو دیکھتے ہوئے گانا گایا تھا، جبکہ پلوشہ آریان اور مسکان نے ٹیبل بجائی تھی۔ لنڈن تو آئی لگدیا، کڑی دا پتہ کرو کیڑے پنڈ دیا، کیڑے شہر دیا۔ سب نے ایک ساتھ ہوٹنگ کی تھی، جبکہ زمل کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ بس کرو یار، تم لوگ تو ایسے شروع ہو گئے ہو جیسے میں اس دنیا کا 7واں عجوبہ ہوں، وہ ناراض ہوتے ہوئے بولی تھی۔ اوہو زمل، ہم مذاق کر رہے ہیں، آریان پریشان ہو کر بولا تھا۔ ہاں جی، میں بھی مذاق ہی کر رہی تھی۔ اوہ شکر ہے محترمہ، ورنہ ہمیں لگا تمہاری بچپن والی عادت لوٹ آئی ہے۔ مسکان نے کہا۔ کون سی عادت؟ زمل نے تجسس کے مارے پوچھا تھا۔ یاد نہیں ہے ایک دفعہ اذلان بھائی کے ساتھ تمہاری کسی بات پر لڑائی ہوئی تھی تو تم نے جا کر اس کی ساری بکس پھاڑ دی تھی اور ناراض بھی ہو گئی تھی اور پورا ہفتہ کسی سے بات بھی نہیں کی تھی؟ جی نہیں، اب کوئی مجھ سے لڑائی کرے تو میں بکس نہیں پھاڑتی، نہ ہی ناراض ہوتی ہوں، بلکہ سیدھا جا کر سر پھاڑ دیتی ہوں، وہ منہ کا زاویہ بگاڑ کر بولی تھی۔ اب یہاں سب کا ایک ساتھ قہقہ گونجا تھا۔ زمل، اسے کسی نے پکارا تھا۔ جی بھائی، اس نے مڑ کر دیکھا۔ تمہیں امی بلا رہی ہیں، معاذ سب پر ایک نظر ڈال کر بولا تھا۔ جی، وہ اٹھی تھی اور اسٹیج کی طرف بڑھی تھی، جہاں امی اسے ہاتھ کے اشارے سے بلا رہی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں آئی۔ اس نے ڈرائنگ روم میں کام کرتی ایک ملازمہ سے پوچھا تھا، بی بی جی، اوپر بائیں سائڈ پر دوسرا روم ہے۔ بیگم صاحبہ کا زرینہ بولی۔ تھینک یو۔ وہ سر اسباب میں ہلا کر اوپر کی طرف بڑھی اور اوپر آئی تھی۔ بائیں سائڈ میں نظریں گھمائی تھی۔ ایک ہی لائن میں بہت سارے رومز بنے ہوئے تھے۔ وہ مطمئن ہو کر ایک روم کا دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے دیوار پر ہاتھ مار کر لائٹ آن کرنی چاہی، مگر وہاں بٹن نہ ہونے کی وجہ سے اس کا ہاتھ دیوار پر جا لگا۔ اف، کیا مصیبت ہے! کم سے کم لائٹ تو آن کر کے جانی چاہیے تھی۔ اب کہاں ہے سوئچ اور بٹن؟ موبائل بھی نہیں لائی۔ اس نے پوری آنکھیں کھول کر بٹن ڈھونڈنے چاہے۔ وہ تھوڑا سا آگے بڑھی، بیڈ کے قریب لیمپ آن کرنے کی کوشش کرنے لگی، جب اپنے پیچھے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ خوف سے مڑنے کی سکت بھی نہیں تھی، گویا اس کے پیر حرکت کرنا چھوڑ گئے تھے۔ وہ وہیں فریز ہو کر جم گئی تھی۔ مقابل جو اپنے خیالوں میں روم میں آیا تھا، لائٹ آن کرتا ہاتھ فضا میں معلق ہو کر رہ گیا تھا۔ اندھیرے میں اس کی نظریں بیڈ کے پاس کھڑے سائے کی طرف اٹھیں۔ حیرت سے آنکھیں پھیلائے اس بے جان سائے کو دیکھتا رہا، پھر ایک دم سے ٹرانس کی کیفیت سے نکلا تھا اور لائٹ آن کی تھی۔ لائٹ آن ہوتے ہی پورا روم روشنی میں نہا گیا تھا۔ وہ سایہ واضح ہو گیا اور زمل کا دوپٹہ شانوں سے پھسل کر بازو میں آ گرا تھا۔ وہ یک ٹک اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو ابھی تک رخ موڑے کھڑی تھی، بال آگے کی طرف کیے ہوئے تھی، پیچھے کی طرف ڈیپ ڈوریوں والا گلا، گردن کے تھوڑا نیچے تل۔ اذلان نے نظریں ہٹائیں اور چلتے ہوئے اس کی طرف آیا۔ وہ سانس روکے، آنکھیں میچے، اس کے قدموں کی چاپ سن رہی تھی۔ اسے شدت سے اپنی بے وقوفی کا احساس ہو چکا تھا۔
وہ غلطی سے کسی اور روم میں آ گئی تھی۔ وہ چلتے چلتے اس کے پاس آ کر رکا تھا۔ وہ اسے سے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو پیچھے اچھالا تھا۔ وہ چلتے چلتے اس کے پاس آ کر رکا، غصے سے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو پیچھے اچھالا جو اس کی پوری کمر پر بکھر چکے تھے۔ سمل نے حیرت سے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، مگر مقابل کو دیکھ کر ساکت ہو گئی تھی۔